بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ حافظ صدیق رضا صاحب اہل حدیث کی طرف سے 3 طلاق کے موضوع پر جو نمائندے ہیں مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے، کافی دنوں سے میری ان سے بات چیت چل رہی ہے کہ ہم 3 طلاق کے موضوع پر بیٹھ کے بات کریں گے. میں نے حضرت سے کہا تھا، صدیق رضا صاحب سے، کہ آپ اپنے دعوے کو کلیئر کریں کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، یہ نہیں بتایا کہ الگ الگ مجلس کی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، کوئی 3 یعنی 3 کب 3 ہوتی ہیں، یہ کلیئر کر دیں. تو انہوں نے پھر مجھ سے 7 سوالات پوچھ لیے میرے دعوے سے متعلق. میں نے ان 7 سوالات کے جواب ان کے سامنے رکھ دیے اور پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ بتائیے کہ اب آپ واضح کر دیں کہ کتنی ہوتی ہیں. تو کئی یعنی کلپ اس پہ ہمارے ایک دوسرے کے آ چکے ہیں، وہ اس میں دعویٰ انہوں نے کلیئر نہیں کیا. اب 1 اگست 2026 کو ان کی ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اس ویڈیو میں اپنے دعوے کو کلیئر کر دیا ہے. تو آئیے اب ہم ان کی یہ ویڈیو سنتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا واقعی انہوں نے اپنے دعوے کو کلیئر کر دیا ہے یا نہیں کیا کلیئر. اب یہ آپ بتائیے گا. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ انہوں نے اپنے دعوے کو کلیئر کیا، لیکن خیر ہو سکتا ہے کر دیا ہو، میری فہم ناقص ہو. سنتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں جناب صدیق رضا صاحب. آج ہے 3 اگست 2026. ٹھیک ہے. دوران عدت خاوند اپنی حماقت سے یا جہالت کی وجہ سے متعدد طلاقیں دیتا پھرتا ہے. طلاق ہے، کل کہتا ہے، پرسوں کہتا ہے، روز کہتا ہے، تو وہ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے لاغو اور باطل ہوں گی. کہہ رہے ہیں دوران عدت شوہر اپنی بیوی کو طلاقیں دیتا پھرتا ہے تو خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے وہ لغو اور باطل ہوں گی. یہ حضرت نے دعویٰ کیا ہے. تو دوران عدت تو 3 مینسز کو کہتے ہیں. اس کا مطلب 3 مہینے میں بھی اگر وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو بھی واقع نہیں ہوں گی خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے. یہ کہہ رہے ہیں اس دعوے میں حضرت. یعنی 3 مہینے میں 3 طہروں میں بھی اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے وہ نافذ نہیں ہوں گی. تو اس سے میں یہ سمجھاؤں کہ اصل دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ 3 مہینوں میں بھی 3 طلاقیں دینا خلاف شریعت ہے اور خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یہ شاید وہی بات تو نہیں ہے جو میں نے پہلے ویڈیو میں کہی تھی کہ اصل دعویٰ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ غیر شرعی طلاق واقع نہیں ہوتی. تو پھر ہمیں ڈیبیٹ اس پہ نہیں کرنی چاہیے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے کہ 3 ہوتی ہیں. بحث اس پہ کرنی چاہیے کہ غیر شرعی جو طلاق ہوگی وہ کلعدم اور لغو اور باطل ہوگی. تو آپ بتا دیں کہ یہی ہے یا کچھ اور ہے، کیونکہ اسی کلپ میں آپ نے اس کے خلاف کچھ اور بولا ہے. اب وہ ہم سنتے ہیں کہ نفس مسئلہ یہی ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی. فرما رہے ہیں کہ نفس مسئلہ یہی ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی. یہ عوام کو بتانے کے لیے صدیق رضا صاحب نفس مسئلہ ہے. اہل حدیث کی کتابوں میں نفس مسئلہ یہ نہیں ہے. تبھی تو میں آپ سے اتنا مطالبہ کر رہا ہوں کہ اہل حدیثوں کا جو اصل دعویٰ ہے وہ آپ کلیئر کریں. یہ اس لیے تو کر رہا ہوں تاکہ پبلک کے سامنے یہ آئے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں، قابل احترام علماء ہمارے لیے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اصل دعویٰ ان کا یہ نہیں ہے. ان کا اصل دعویٰ یہ کہ غیر شرعی جتنی بھی طلاقیں ہوں گی وہ سب کلعدم ہوں گی. طلاق جب شریعت کے مطابق دی جائے گی تو واقع ہوگی، شریعت کے خلاف دی جائے گی تو واقع نہیں ہوگی. تو پھر ہماری ڈیبیٹ بھی اسی پر ہونی چاہیے کہ غیر شرعی طلاق واقع ہوتی ہے یا واقع نہیں ہوتی. تو آپ نے جو یہ کہا نا اصل مسئلہ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے آپ کا. اصل مسئلہ وہ ہے جو اب اس سے پہلے والے کلپ میں آپ نے بتایا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دے دے گا وہ ساری کی ساری ایک ہی ہوں گی. تو دوسرے کلپ کی طرف ہم چلتے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ 3 مجلسوں کی طلاقیں کتنی ہوتی ہے، تو سنیے. ایک طلاق کے بعد دوران عدت شرعاً اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے شوہر کو طلاق کا حق ہی حاصل نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. دوران عدت شرعاً ایک طلاق کے بعد شوہر کو طلاق کا حق ہی حاصل نہیں ہے. اور عدت کسے کہتے ہیں یہ حافظ صدیق رضا صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. عدت کہتے ہیں 3 مینسز کو. تو اس سے پتا چلا 3 مینسز کے دوران جتنے بھی طہر آئیں گے، پاکی کے ایام آئیں گے، یعنی تقریباً 3 مہینے میں شریعت نے مرد کو طلاق کا اختیار ہی نہیں دیا ہے سوائے ایک طلاق کے. یہ آپ کی بات کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. دوبارہ اس کو سن لیں آپ، ہو سکتا ہے ہمیں کنفیوژن ہو رہی ہو. اب رہا یہ سوال کہ 3 مجلسوں کی طلاقیں کتنی ہوتی ہے، تو سنیے. ایک طلاق کے بعد دوران عدت شرعاً اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے شوہر کو طلاق کا حق ہی حاصل نہیں ہے. ایک طلاق کے بعد دوران عدت شوہر کو طلاق کا حق ہی حاصل نہیں ہے. یعنی عدت کے دوران وہ دوسری تیسری طلاق دے ہی نہیں سکتا. یعنی کہ شوہر ایک سے زیادہ طلاقیں دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ عدت کے بعد تو ویسے بھی وہ بیوی نہیں رہے گی تو دے کے کرے گا کیا وہ. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 3 طلاقیں ہے ہی نہیں اسلام میں. گویا کہ آپ کا پھر یہ دعویٰ ہوا جو آپ کے اس بات سے سمجھ میں آ رہا ہے. آگے چلتے ہیں ہم. دوسری طلاق دینے کا حق نہیں، مزید وضاحت بھی آئے گی. ایک طہر میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. ایک طہر میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی.
جی ہاں، عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. اب دیکھو بالکل واضح جواب میں نے آپ کو دے دیا. ابھی کہہ رہے ہیں ایک توہر میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوں گی، اب کہہ رہے ہیں جی ہاں عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. بھائی عدت تو 3 مہینے کو بولتے ہیں یار. ایک جگہ آپ ٹکیں گے تو پھر بات چیت شروع ہوگی نا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کیوں دعویٰ کلیئر کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، سامنے بیٹھ کے دعویٰ کلیئر کر لینا. آپ سوچیں جب آن لائن اتنی کلیئر کٹ بات میں دعویٰ کلیئر نہیں ہو رہا، اگر ہم یہ دعویٰ کلیئر کیے بغیر سامنے بیٹھ جاتے تو بحث کیا ہماری شروع ہوئی ہوتی؟ اب تک 4 6 8 10 گھنٹے اسی میں لگ جاتے کہ دعویٰ ہے کیا، اور پبلک کیا تماشا بناتی ہمارا کہ ان مولویوں کو دیکھو کر کیا رہے ہیں بیٹھ کے. یہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری ڈیبیٹ کس بات پر ہو رہی ہے. تو اس لیے میں دعویٰ بار بار کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں اور آپ کلیئر نہیں کر رہے. یہ دوبارہ سن لیں، آپ دوبارہ اپنی بات کو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدت طہر مکس کر رہے ہیں دونوں چیزوں کو. آپ دوسری طلاق دینے کا حق نہیں، مزید وضاحت بھی آئے گی. ایک طہر میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. سن لیا؟ ایک طہر میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. آگے ایک طہر میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. جی ہاں، عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. بالکل واضح جواب میں نے آپ کو دے دیا. بالکل واضح جواب آپ نے مجھے دے دیا، واضح جواب دے دیا آپ نے. غوات بھی واضح ہے، اس میں ہا بھی واضح ہے، لیکن جواب شاید واضح نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طہر میں جتنی طلاقیں دے گا ایک ہوں گی، پھر کہہ رہے ہیں عدت کے دوران جتنی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. تو عدت تو 3 طہروں کو کہتے ہیں یا 3 مینسز کو کہتے ہیں. کلیئر نہیں ہے. کیونکہ حافظ صدیق رضا صاحب اپنا دعویٰ خود کلیئر نہیں کر پا رہے تھے تو میں نے سوچا میں اہل حدیث کی کتابوں میں دیکھتا ہوں کہیں دعویٰ کلیئر لکھا ہوا نظر آ جائے گا تو میں پڑھ کے سنا دوں گا اور صدیق رضا صاحب سے پوچھ لوں گا کہ یہ کلیئر ہے، اگر یہی ہے تو پھر آپ بتا دیں، پھر ہم اسی کو دعویٰ مان لیتے ہیں. تو میں نے تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق، کہ بہت بڑی کتاب ہے یہ، محمد رئیس ندوی، مولانا محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کا ریفرنس دیا، اس کا پیج بھی شیئر کیا کہ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر رجوع کیے بغیر پاکی کے ایام میں دوسری طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوگی. مطلب اس کا یہ ہے کہ رجوع کر کے دے دے گا تو ہو جائے گی. اور پریگننسی کی حالت میں تو عورت کو مینسز ہی نہیں آتے ہیں، تو اس میں 9 مہینے میں جتنی بھی طلاقیں رجوع کیے بغیر دے گا ایک بھی واقع نہیں ہوگی. یعنی پہلی تو ہوگی، رجوع کیے بغیر دوسری دے گا تو دوسری واقع نہیں ہوگی. تو وہ 9 کروڑ بھی دے دے گا نا تو واقع نہیں ہوگی. یعنی 9 مہینے میں بھی ایک ہی طلاق ہوگی، زیادہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی. تو میں نے صدیق رضا صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ اگر آپ کہہ دیں یہ درست ہے تو پھر ہم اسی کو دعویٰ مان لیتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ یہ درست نہیں ہے تو جو آپ کی نظر میں درست ہے وہ بتا دیں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے یا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی نظر میں درست ہے یا نہیں ہے. پھر قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے وہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ. تو صدیق رضا صاحب نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. میں پہلے اپنی بات ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے یہ جو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 مہینے میں طہر کی حالت میں بھی رجوع کیے بغیر جتنی مرضی طلاقیں دے دے وہ بھی ایک ہوں گی. حتیٰ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حالت حمل میں 9 مہینے میں اگر کوئی رجوع کیے بغیر جتنی بھی طلاقیں دے دے، جس کا حاصل ہے کہ 1 کروڑ طلاقیں بھی دے دے گا نا تو وہ بھی ایک ہی ہوگی. اب آپ بتا دیں وہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے. تو اس کا جواب حضرت نے کیا دیا؟ بیوی کو طلاق دینے کے بعد دوران عدت خاوند مزید کسی طلاق کا اختیار نہیں رکھتا، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا. یہ جواب دیا ہے. سوال یہ تھا کہ ندوی صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اہل حدیث عالم نے، بہت بڑے، آپ کے رائے کے مطابق آپ نے خود کا بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ رجوع کیے بغیر جتنی طلاقیں دے گا کل عدم ہوں گی. یعنی کہ رجوع کر کے دے دے گا تو ہو جائیں گی، رجوع کر کے دے گا تو ہو جائیں گی. اور ایک جگہ تو بالکل واضح لکھا ہے کہ اگر رجوع کر کے 3 گھنٹے میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. یعنی 1 طہر یا 3 طہر کی بات بھی نہیں ہے. میں ان کی بھی آپ کو پیج جو ہے نا شیئر کر دیتا ہوں. صفحہ نمبر 83 پہ تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق کے صفحہ نمبر 83 پہ جناب رئیس ندوی صاحب لکھتے ہیں ایک صورت ایسی ہے کہ ایک ہی طہر بلکہ 2-4 دنوں کے اندر بھی تینوں طلاقیں واقع شریعت کے مطابق واقع ہو سکتی ہیں. وہ اس طرح کے جمعہ سے پہلے ایک دن ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی اور اسی دن 2-4 گھنٹوں کے بعد رجوع کر لیا، مگر گزر بسر کی صورت نہ دیکھ کر چند گھنٹوں کے بعد دوسری طلاق دے دی. پھر 2-4 گھنٹوں کے بعد اس دوسری طلاق سے بھی رجوع کر لیا اور دوسری بار رجوع کر کے 2-4 گھنٹوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی. یعنی یہ 9 مہینے کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ طلاق وہ دوسری طلاق جب واقع ہوگی جب پہلی سے رجوع کیا ہو، تو پھر 3 گھنٹوں میں بھی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ تینوں طلاقیں حکم شریعت کے مطابق واقع ہو گئیں اور وہ عورت طلاق دینے والے کے لیے حرام ہو گئی، بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ اپنے طلاق دینے والے شوہر کے پاس وہ تجدید نکاح کے ذریعے بھی واپس نہیں آ سکتی. آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ ہاں یہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ اور پھر جو جواب آپ دے رہے ہیں وہ بھی اس میں بھی تضاد ہے، اس میں بھی ٹکراؤ ہے. کبھی کہہ رہے ہیں ایک طہر کے اندر جتنی طلاقیں دے گا ایک ہوں گی، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عدت کے اندر جتنی طلاقیں دے گا وہ ایک ہوں گی. عدت اور طہر میں بڑا فرق ہے میرے بھائی، ایک طہر الگ ہے، عدت تو پھر 3 مہینوں تک چلی جاتی ہے عورت کی. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے جناب محمد صدیق رضا صاحب سے سوال یہ پوچھا کہ رئیس ندوی صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ
رجوع کیے بغیر اگر وہ طلاق دیتا ہے تو واقع نہیں ہوتی، رجوع کے بعد طلاق دیتا ہے تو واقع ہو جاتی ہے. اس کا جواب دیں تو حضرت نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بیوی کو طلاق دینے کے بعد دوران عدت خاوند مزید کسی طلاق کا اختیار نہیں رکھتا، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا. بیوی کو طلاق دینے کے بعد دوران عدت خاوند کسی قسم کے طلاق کا اختیار نہیں رکھتا. دوران عدت پہلی بات یہ ہے کہ رجوع کے بعد بھی نہیں رکھتا. محمد رئیس ندوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں رجوع کے بعد دوسرے گھنٹے میں دوسری طلاق دے دے گا، ہو جائے گی واقع. آپ کہہ رہے ہیں کسی قسم کی طلاق کا اختیار نہیں رکھتا. تو آپ بتا دیں رئیس ندوی صاحب نے غلط لکھا ہے، پھر جو آپ کا دعویٰ ہے وہ بتا دیں صحیح کیا ہے، پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوران عدت کسی قسم کی طلاق کا اختیار نہیں رکھتا، تو عدت تو 3 مہینے کی ہوتی ہے، تو 3 مہینے تک کسی قسم کی طلاق کا اختیار نہیں رکھتا، تو پھر دوسری طلاق دے گا کب وہ؟ یعنی پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں 3 طلاقیں سرے سے ہے ہی نہیں، ایک ہی طلاق ہے، اس کے بعد طلاق ہی نہیں ہے، حقیقی اختیار ہی نہیں ہے مرد کے پاس طلاق کا. کیونکہ عدت کے بعد تو وہ اجنبی ہے نا، اس کو تو کون سی طلاقیں جا کے لگیں گی. پھر عدت کے بعد تو سب مانتے ہیں کہ نکاح ختم، اب کس کو طلاقیں دے گا وہ جا کے؟ تو پھر تو 3 طلاقیں 3 ہوتی نہیں ہیں، کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں بتا دیں بھائی، آگے چلتے ہیں ہم. ہاں، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ 3 طلاقیں کیسے واقع ہوں گی. یہ زبردست بات آئی ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ 3 طلاقیں کیسے واقع ہوں گی، اب ٹینشن سب کی صدیق رضا صاحب کی طرف ہونی چاہیے. اب یہ بتا رہے ہیں جو ہمارا اصل سوال تھا کہ 3 طلاقیں 3 کیسے واقع ہوں گی، اب اس کا جواب آ رہا ہے. پھر 3 طلاقیں کیسے پوری ہوں گی؟ تو دیکھیے جناب والا، شریعت نے 3 طلاقیں دینے کا حق دیا ہے، فرض نہیں کیا ہے. 3 طلاقیں دینے کا حق دیا ہے، فرض نہیں کیا. حکم نہیں دیا ہے کہ 3 طلاقیں دینی ہے تم نے. جناب حکم تو 1 طلاق دینے کا بھی نہیں دیا شریعت نے. آپ نے خود ہی تو سوال اٹھایا، دوبارہ سن لیں، دوبارہ. ہاں، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ 3 طلاقیں کیسے واقع ہوں گی، پھر 3 طلاقیں کیسے پوری ہوں گی، تو دیکھیے جناب والا، شریعت نے 3 طلاقیں دینے کا حق دیا ہے، فرض نہیں کیا ہے. حکم نہیں دیا ہے کہ 3 طلاقیں دینی ہے تم نے. سوال خود ہی حضرت نے اٹھایا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں کیسے واقع ہوتی ہیں، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسے واقع ہوتی ہیں. جواب دیا جا رہا ہے کہ 3 طلاقوں کا شریعت نے حق دیا ہے، فرض قرار نہیں دیے ہیں. تو بھائی 1 طلاق کا بھی شریعت نے حق دیا ہے، فرض تھوڑی قرار دیا ہے. اگر شریعت نے 1 طلاق فرض قرار دی ہوتی، ہم سب رنڈے میں بیٹھے ہوئے ہوتے میرے بھائی، سارے مسلمان نکاح کرتے ہی 1 طلاق دیتے، کیونکہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے. تو حافظ صدیق صاحب میں بہت ہی شاید ناقص العقل ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو میرا قصور ہے، یہ میرا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں ہے. چلیے آگے. اللہ کا واسطہ ہے یار، آپ کو لوگوں کو بتائیں کہ قرآن نے یہ حکم دیا ہی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دو. یہ حکم نہیں دیا ہے، اسلام کا یہ حکم نہیں ہے میرے بھائی. اسلام نے حق دیا ہے، حق میں اور حکم میں فرق ہے. جی اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ 3 طلاقیں دیا کرو، حق دیا ہے. تو اسلام نے یہ بھی حکم نہیں دیا کہ 1 طلاق دیا کرو، صرف حق دیا ہے. تو سوال یہی ہے نا کہ اس حق کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کون سا طریقہ غلط ہے جس طریقے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اور کون سا طریقہ صحیح ہے جس طریقے سے طلاق واقع ہو جائے گی آپ کی نظر میں. ہماری نظر میں تو دعویٰ واضح ہے کہ ناجائز طریقے سے دو تو بھی واقع ہو جائے گی، جائز طریقے سے دو تو بھی واقع ہو جائے گی. ناجائز طریقے سے دو گے گنہگار ہوگے، سزا کے مستحق ہوگے، جائز طریقے سے دو گے تو گنہگار نہیں ہوگے، لیکن طلاقیں دونوں صورت میں واقع ہو جائیں گی. آپ کائنڈلی اپنا دعویٰ کلیئر کر دیں پلیز، دوبارہ یہ سن لیں، بڑا اچھا لگا مجھے حضرت کا کلپ. اللہ کا واسطہ ہے یار، آپ کو لوگوں کو بتائیں کہ قرآن نے یہ حکم دیا ہی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دو. یہ حکم نہیں دیا ہے، اسلام کا یہ حکم نہیں ہے میرے بھائی. اسلام نے حق دیا ہے، حق میں اور حکم میں فرق ہے. اسلام نے حق دیا ہے، حکم نہیں دیا ہے. ایک کبھی اسلام نے حق دیا ہے، حکم نہیں دیا ہے 1 طلاق کا. آگے چلتے ہیں ہم. زندگی بھر کبھی 3 ایسے معاملات ہو جائیں تو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ کتنی بار یہ حق حاصل ہے. اتنی سی بات ہے. تو اسلام نے جب یہ بتایا ہے کہ کتنی بار یہ حق حاصل ہے، تو اسلام نے یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ اس حق کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے. پھر اسلام نے یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ ناجائز طریقہ کیا ہے اور جائز طریقہ کیا ہے. پھر اسلام نے یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ ناجائز طریقے سے واقع ہوتی ہے یا نہیں واقع ہوتی، جائز طریقے سے واقع ہوتی ہے وہ تو سب کو پتا ہے، ناجائز طریقے سے واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ساری باتوں کے جواب میرے بھائی آپ دے دیں. میں اب ہاتھ نہیں جوڑ رہا آپ کے سامنے، آپ نے بولا یہ اسلام کے خلاف ہے، لیکن ہاتھ توڑنا بھی تو اسلام کے خلاف ہے نا. اگر ہم دعویٰ کلیئر کیے بغیر آپس میں بیٹھ جاتے. اب میں ناظرین سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیے آپ جناب صدیق رضا صاحب قابل احترام، وہ بار بار کہہ رہے تھے ہم سامنے بیٹھ کے دعویٰ میں اپنا کلیئر کر دوں گا. تو جب اتنی کلیئر ہماری ڈیبیٹ یعنی کلپ بازی کے ذریعے ہو رہی ہے، اس میں نہیں کلیئر کر رہے، تو سامنے بیٹھ کر تو ابھی تک ہم دعویٰ کلیئر کرنے میں ہی لگے ہوتے. اور لوگ کہتے ہیں مولویوں کے تماشے دیکھو، دعویٰ کلیئر ہوا نہیں ہے، ان کو یہ تو پتا نہیں ہے کہ کس موضوع پر بات کرنی ہے، کس دعوے پر رد کرنا ہے، اور بیٹھ کے یہ بحث مباحثہ کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ لیں،
جو مناظرے ہیں کیسے مرغوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, شور شرابے ہو رہے ہیں, نیچے جو لبرل لوگوں کے کمنٹس دیکھیں, لوگ کہہ رہے ہیں مولویوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, یہ اخلاق پہ 2-2 گھنٹے بیان کرتے ہیں لیکن مرغوں کی طرح مناظروں میں یہ لڑتے ہیں. تو صدیق رضا صاحب, میں نہیں چاہتا کہ میرا اور آپ کا امیج ان دنیا داروں کے سامنے خراب ہو, اس لیے میں اس کو مناظرہ کا نام ہی نہیں دے رہا ہوں. میرے اپنے دوستوں نے, بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ مناظر نہیں ہیں, یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ اپنے ساتھ مدد کے لیے ایک مناظر بھی رکھیں. حضرت مولانا مصعب صاحب جو جہلم والے ہیں, انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ بھئی آپ اپنے ساتھ ایک پروفیشنل مناظر رکھیں. میرا تمام دوستوں کو یہ جواب ہے کہ میں اس مجلس کو مناظرہ بنانا چاہتا ہی نہیں ہوں. میں کسی بھی مناظر کو اپنے ساتھ رکھوں گا تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ اس مجلس کو مناظرے کی شکل دے دے گا. مناظرے کا جو لوگوں میں امیج بن چکا ہے وہ ہے کہ سامنے والے کو ذلیل کرنا اور خود اپنی ٹانگ اونچی رکھنا. نہیں بھائی, یہ علمی ڈیبیٹ ہے. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں محبت سے, پیار محبت سے, ہم پیاروں کی طرح, محبت والوں کی طرح بیٹھیں اور اس پہ خالصتاً علمی انداز سے ہم آپس میں محبت کے ساتھ بات چیت کریں. تو اس بات چیت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ پہلے کلیئر کرنا ہم دونوں کو ہوں گی. جو بھی محبت بھری مجلس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں ڈیبیٹ کے, تو وہ شرائط بھی پہلے طے ہوں گی اور دعویٰ بھی پہلے کلیئر کیا جائے گا کہ آپ کا اصل دعویٰ ہے کیا. اور جناب صدیق رضا صاحب نے جو 1 اگست 2026 کو کلپ اپلوڈ کیا ہے, اس میں مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں میرا بیرون ملک سفر ہے, لیکن آپ نے سفر کی تفصیل نہیں بتائی کب ہے. اس میں بتا چکا ہوں کہ اگست کے دوسرے عشرے میں میرا سفر ہے, 1.5 سے 2 مہینے مختلف ملکوں کا میرا سفر ہے. میری بڑی خواہش تھی کہ یہ اس سے پہلے ہی ہو جاتا, لیکن جناب صدیق رضا صاحب آپ نے دعویٰ کلیئر کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیا ہے. یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے آپ کا قصور ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ سفر ہو بھی جاتا ہے تو ہم سفر سے واپسی پہ کر لیں گے. میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا, زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 مہینے یہ مختلف ملکوں کے میرے سفر ہوں گے, تو میں اس کے بعد آ کے بیٹھ جاؤں گا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دعویٰ پہلے کلیئر ہوگا اور شرطیں جو بھی ہوں گی وہ پہلے